السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین محترم، ہم شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر عنوان گفتگو کر رہے تھے۔ آج اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے۔ ناظرین محترم، اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ رکوع نمبر 14 میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم۔ بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری اور ڈر سنانے والا، اور آپ سے دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا۔ ناظرین محترم، اس آیہ کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے فضائل اور مناقب کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار اور منکرین کی حالت دیکھ کر رنج اور ملال ہوا کرتا تھا۔ تو تقاضۂ رحمت یہ تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرزو تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہی تھی کہ تمام خلق خدا جو ہے وہ اللہ کے پیغام پر ایمان لائے اور لبیک کہے، اور پروردگار عالم پروردگار عالم یعنی اللہ جل شانہ کا منشا یہ تھا کہ اے میرے محبوب، جو تمہارا بدگو اور دشمن ہو وہ میری جنت کی بو بھی نہ پائے گا۔ لہذا کفار کے کفر اور ضد کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو صدمہ پہنچا کرتا تھا۔ لہذا اللہ جل شانہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی تسکین خاطر کے لیے یہ آیہ مقدسہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا فرض تھا تبلیغ فرمانا، لوگوں تک میرا پیغام پہنچانا۔ لہٰذا آپ نے اپنا فرض پوری تندہی سے اور فرد شناسی سے اور محنت سے پورا کر دیا، ادا کر دیا اور بخوبی انجام دے دیا۔ اب آپ سے قیامت میں یہ سوال نہ ہوگا کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہ لائے، آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو ایک تو بڑی عظمت یہ ہے کہ رب العالمین اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل میلا ہونا یا غمگین ہونا یا آپ کے دل کو پریشانی ہونا اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اب آیہ مقدسہ کو دیکھیے، پہلا جملہ ہے انا ارسلناک، یعنی ہم نے آپ کو بھیجا۔ تو ناظرین، اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اللہ جل شانہ کا تحفہ ہے تمام انسانیت کے لیے، تمام کائنات کی مخلوقات کے لیے، بندوں کے لیے، اور اس کے علاوہ چرند پرند الغرض کے تمام مخلوقات جو ہیں ان کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اب اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ بادشاہی تحفوں کا بادشاہ ہوتا ہے، یعنی شاہی تحفہ جو ہے وہ تمام تحفوں سے بلند تر ہوتا ہے۔ تو تمام نعمت الہیہ میں یہ نعمت سب سے افضل ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت مبارکہ جو ہے، اور دوسرے بھیجی جاتی ہے وہ چیز جو پہلے سے اپنے پاس ہو۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے قبل یعنی پہلے اپنے رب
جل جلالہ کے حضور بارگاہ خاص میں حاضر رہے اور کس قدر حاضر رہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ اللہ کے محبوب بہتر جانتے ہیں۔ البتہ اس کے متعلق ایک روایت تفسیر روح البیان میں کچھ اس طرح سے ہے، اس زیر آیت یہ یعنی لقد جاءکم رسول اللہ کے بارے میں کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین سے دریافت فرمایا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو عرض کیا کہ یہ تو میں نہیں بتا سکتا، ہاں البتہ اتنا جانتا ہوں کہ ایک تارہ 70,000 سال کے بعد چمکا کرتا تھا اور وہ تارہ میں نے 72,000 بار دیکھا ہے۔ اس پر آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل وہ تارہ ہم ہی تھے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم یہ ہوا ناظرین محترم کہ اللہ جل شانہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں کتنا عرصہ حاضر رہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ تارہ ہم ہی تھے جو ذات بارگاہ خاص میں تھا۔ اس قدر حاضر ہو اس کے مراتب کا کیا پوچھنا؟ تل بھی پھول کے پاس صرف ایک رات رہ کر بس جاتے ہیں اور پھول کی سی خوشبو حاصل کر لیتے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہ صفات الہیہ سے موصوف ہو جائیں کہ آپ نے تو نہ جانے کتنا عرصہ اللہ جل شانہ کی بارگاہ کبریا میں جو ہے وہ گزارا۔ شیخ عبدالحق علیہ رحمہ نے مدارج کے خطبہ میں فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے صفات سے موصوف ہیں۔ تو ناظرین گرامی، مشکات باب فضل و ذکر میں فرمایا اولیاء اللہ خدا کی قوت سے تصرف کرتے ہیں، یعنی اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خاص اختیارات جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ آگے فرمایا آپ خالی نہیں آئے بلکہ 3 چیزیں لے کر تشریف لائے۔ نمبر 1 حق باتیں لے کر آئے، مومنوں کے لیے خوشخبریاں اور منکرین کے لیے عذاب کی خبر لائے۔ پھر فرمایا کہ اے محبوب دوسروں کی طرح آپ سے یہ سوال نہ ہوگا کہ فلاں ایمان کیوں نہ لایا اور فلاں نے نیک کام کیوں نہ کیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ہر ایک آدمی سے سوال ہوگا کہ تمہاری اولاد، تمہاری بیوی، تمہارے ماتحت لوگ، نوکر چاکر کیوں ہدایت پر نہ آئے، مگر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قسم کا کوئی سوال نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین دیگر انبیاء کرام کی امتیں قیامت میں عرض کریں گی کہ ہم تک تو کوئی پیغمبر پہنچا ہی نہیں، یعنی وہ اس بات سے انکار کر دیں گے کہ کوئی پیغمبر ان تک اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ پیغمبر عرض کریں گے کہ ہم نے تو اے اللہ تیرے احکام ان تک پہنچا دیے۔ اب حضرات پیغمبر جو ہیں وہ مدعی ہوں گے اور ان کی امت جو ہے وہ مدعا علیہ ہوگی، اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیاء کی گواہ، مگر کسی بے دین، کسی کافر کی بروز قیامت یہ جرت نہ ہوگی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہ کہہ سکے، اور نہ آپ سے ایسے سوالات ہوں گے۔ تو ناظرین گرامی، اس آیہ مقدسہ سے جو ابھی ہم نے آغاز میں تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بیان کیا، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے محبوب، ہمارے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور آپ پر اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار فضائل و برکات سے نوازا اور آپ کی دل جوئی یہ فرمائی کہ آپ سے قیامت میں کوئی اس طرح کا سوال نہ ہوگا۔ آپ نے
نبوت کے جو فرائض ہیں وہ تندہی سے اور بڑی محنت سے اور بڑی ہی جانفشانی سے ادا کر دیے، لہٰذا آپ اپنی ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ اللہ جل شانہ کی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کرم اور جو ہے وہ نوازش کا ایک انداز ہے، اور یہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار اعزازات سے نوازا ہے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اپنے اس لیکچر کو ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی گفتگو پسند آئی ہوگی، اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اس میں کوئی کمی کوتاہی اگر ہوئی ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اسے معاف فرمائے، اور اپنی پاک بلند بارگاہ میں اس گفتگو کو قبول فرمائے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ گفتگو پسند آئی ہے، اور آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے، تاکہ ہم اسی طرح اچھی ویڈیوز آپ کی زندگی میں داخل کرتے رہیں، شامل کرتے رہیں۔ حیات و صحت نے اجازت دی تو ناظرین، آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔